بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جس کی توفیق سے میں اور آپ الحمدللہ ماہانہ وار یارویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کر رہے ہیں آپ ادھر دربار اور شریف پہ آ جائیں، اپنے دامن کے اندر اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھوا رہے ہیں۔ عدیل پر چون والا ہے حاضرین محترم، دربار شریف محفل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے نہیں اعظم چشتی کا کہاں پہ اس ٹائم کلام پڑھا اور نیازی صاحب کا کلام پڑھا، بریک گلی یہ وہ ہے یا بڑی چوڑی والی گلی میں؟ احباب تھے آگے آئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تو اس گلی میں نا تو آگے قلم کے اندر بھی آگے وسعت محفل دی کی تھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اور کلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ حاضر محترم، یہ وہ ذکر خیر ہے ہاں جی، جس نے بھی اس ذکر کو اپنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرما دی ہے۔ میں اور آپ جس درگاہ کے اوپر جس آستانے پر حاضر ہوئے ہیں، آپ صوفی محمد صدیق قادری نشائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ ان کی سیرت کو دیکھیں گے تو ان کی سیرت کے اندر بھی آپ کو یہ ذکر خیر ملے گا کہ آپ نے درود ہزارہ 1,00,000 مرتبہ یہ ٹائے والا جو اوان ہے وہاں پر اس کا ورد کیا ہے۔ حاضر محترم، اس ذکر خیر کے بغیر بندہ رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے، یہ ذکر خیر ہر ولی نے کیا ہے اور ہر ولی کا یہ ذکر خیر کرنا اس لیے تھا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس ذکر خیر کے اندر وہ خالق کائنات جس نے تمام کو پیدا کیا ہے، جس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی تخلیق کی فرمایا اس محبوب کی خاطر میں نے تمام جہان کو بنایا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ذکر خیر کے لیے ہمارے ایک مسلک کے مفتی صاحب ہیں، ایک ہے مفتی مفت کا اور ایک مفتی ہے جو عشق مصطفیٰ کا مفتی ہے۔ وہ کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے شفاعت، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک سید محمد کردی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الباقیات صالحات۔ اس کے اندر آپ نے والدہ ماجدہ سے پوچھا، آپ کے نانا جان جن کا نام محمد تھا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے دیا جائے،
تو میری چھت کے اوپر سے میرے کفن پر ایک کاغذ گزرے گا اور وہ سبز رنگ کا ہوگا اور میرے کفن میں وہ پرچہ رکھ دینا. اس پرچے پر لکھا ہوگا کہ یہ بندہ، یہ عالم دین جس کا نام محمد ہے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے تھے، یہ ان کے لیے دوزخ سے برآت نجات کا ذریعہ ہے. آپ کے جو ماننے والے تھے ان میں آپ کے ایک رشتہ دار نے جب یہ منظر دیکھا تو مفتی صاحب لکھتے ہیں انہوں نے جا کر ان کی ماں سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کا بیٹا کیا عمل کرتا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ان کا کوئی عمل نہیں تھا، یہ بس جب رات کو سوتا تھا سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا. فرمایا اس کو یہ جو برات نامہ ملا ہے، یہ جو کاغذ ملا ہے جو ان کی چھت سے غسل دینے کے بعد ان کے کفن پر گرا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے یہ بندہ دوزخ سے آزاد ہے. حاجی نے پتہ یہ چلا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نام کے صدقے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. حاجی نے محترم، ہم خوش نصیب ہیں، ہم کو ایسی محفل عطا کی گئی ہے جس کے اندر ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں. میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو کہا کہ آج محفل کے اندر ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور الحمدللہ ذکر خیر بھی کیا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے، ہم ذکر خیر کرتے ہی رہیں گے. آج نے پھر وہ ذکر خیر، کن کا ذکر خیر؟ جو حضور کی آل ہے، جن کا نام نامی غوث اعظم ہے. حاضر محترم، آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے، اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے نشر تیر کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جناب والا ایک آپ کی جو گھر کی چوڑی تھی نا، اللہ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی. کہتے ہیں غوث اعظم سے پیار کرنے والا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا، اللہ اس پر بھی کرم فرماتا ہے. حاضر محترم، اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے، اس کرامت کو لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ چوڑی جب فوت ہو گئی تو قبر میں گئی، ہے وہ غیر مسلم تھی لیکن آپ کے گھر کی نوکرانی تھی، خدمت کرنے والی تھی. کہتے جب قبر میں گئی تو اس کو سوال ہوا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فی حق کے حاضر رجل، بتاؤ یہ شخصیت جو ہمارے ہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو بس غوث اعظم کو ماننے والی ہوں. حاضر محترم، قبر میں بندہ جائے تو کسی کی نسبت لے کر جائے. جب قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ نسبت کو دیکھتا ہے، نسبت کی وجہ سے اللہ بندے کا بیڑا پار کر دیتا ہے. حاضر محترم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. حاضر محترم، مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ جتنا ہم نے کام کیا، جہاں تک ہم تیرا ذکر خیر کرتے رہے، یہ تیری ہی مدد تھی، تیری مدد سے ہم نے یہ کام کیا ہے. حاضر محترم، یہ اللہ والے اسی ذکر خیر کو کرتے 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 اس مقام تک پہنچ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا. آئیے حاضر محترم، یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ عبادت ہے کہ حاضر محترم یہ سورۃ فاتحہ وہ تختی ہے، پہلی امتوں کے اندر کسی کو نہیں ملی.
اگر یہ تختی ملی ہے تو امت محمدیہ کو ملی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سنتوں کے بعد بما بسم اللہ کے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے، وہ جس چیز کے لیے بھی دعائیں خیر کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. شرط یہ ہے کہ عمل کیا جائے. تو حاضر محترم، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ ہر حال میں قبول ہوگا. آئیے سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 افراد جنگل بیابان میں سفر کر رہے تھے. اچانک بہت تیز آندھی آئی. مجبوراً آندھی کی وجہ سے ان کو ایک پہاڑ میں پناہ لینے کی ضرورت پڑ گئی. جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، تیز آندھی کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر جو تھا، جب وہ اندر داخل ہوئے تو آندھی چل رہی تھی، طوفان چل رہا تھا، اس کی سڑک کی وجہ سے ایک پتھر وہاں سے گرا اور وہ غار کے منہ کے آگے آ گیا اور وہ غار بند ہو گئی. حاضر محترم، تینوں افراد نے زور لگایا لیکن کسی طریقے سے وہ غار کے منہ سے پتھر نہ ہٹا سکے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. مایوس ہو کر بیٹھ گئے. ان میں سے ایک نے تجویز دی کہ موت سر پر نظر آ رہی ہے، اب ہم بچ نہیں سکیں گے، اس کے اندر ہی ہو سکتا ہے ہمارا دم نکل جائے. حاضر محترم، انہوں نے تینوں نے عہد کیا کہ آؤ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم تینوں نے اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا تو آج اپنی اپنی حاجت اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے غار سے یہ پتھر ہٹ جائے اور ہماری جان بچ جائے. حاضر محترم، ہم کتنے کام کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں صحابہ کو، ان تینوں نے یہ عہد جب کیا تو حاضر محترم اللہ کی رضا کے لیے، پھر ان کا نیک عمل واسطہ دے کر شاید یہ مصیبت ٹل جائے اور ہم زندہ سلامت غار سے باہر آ جائیں. پہلے نے کہا، سنیے ذرا، پہلے نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کے لیے آیا، اس نے کام کیا لیکن مزدوری لیے بغیر چلا گیا. سب سے پہلے شخص نے کہا کہ میرے پاس مزدوری کے لیے مزدور آیا، اس نے مزدوری کی لیکن مجھ سے مزدوری نہ لی، چلا گیا، پھر دوبارہ نہ آیا. میں نے انتظار کیا کہ وہ آئے تو اس کی مزدوری، اس کی رقم اس کو واپس کی جائے. جب وہ کافی دنوں تک نہ آیا تو میں نے اس کی رقم کاروبار میں لگا دی. اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ اس کی معمولی رقم سے ایک بکری خریدی. چند سالوں میں وہ بہت بڑا ایک ریور بن گیا. کافی عرصے کے بعد وہ اپنی مزدوری کی رقم لینے کے لیے آیا تو میں نے سارا ریور اس کو دے دیا. یہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا. حالانکہ میں اس کی خالی مزدوری اس کو واپس کر سکتا تھا، لیکن میں نے خوف خدا کی وجہ سے ایسا کیا کہ مالک مولا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو اس مزدور کی مزدوری کی جو میں نے حق ادا کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے آج اس پتھر سے بچا لے، اس غار سے بچا لے. جب اس نے دعا کی تو تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. حاضر محترم، اب دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا، اے باری تعالیٰ، میرے والدین بوڑھے تھے، میں دن میں مزدوری کرتا تھا، ایک مرتبہ دیر ہو گئی کہ میں گھر دیر سے پہنچا، میرے والدین سو چکے تھے، میں کھانا لیے ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے کھانا مانگتے رہے لیکن میں نے انہیں نہیں دیا. جب تک صبح ہو گئی والدین کو پہلے کھلایا، پھر اپنی بیوی اور بچوں کو کھلایا. اے مالک مولا، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ عمل پسند آ گیا ہے تو میری مدد فرما. جب یہ دعائیں خیر کی پتھر اور ہٹ گیا اور تھوڑی سی روشنی غار میں آنا شروع ہو گئی. حاضر محترم، اس کی دعا بھی قبول ہو گئی اور آخر میں تیسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بتایا، اے باری تعالیٰ، میری شادی میرے چچا جاد بہن کے بھائی کے ساتھ ہونی تھی،
ऐन मौके पर उन्होंने मुझसे इनकार कर दिया, मुझे अपनी बेटी ना दी, मुझ में बहुत गुस्सा आया। फिर एक वक्त आया मेरा चचा बहुत गरीब हो गया, यहाँ तक कि फाकों तक नौबत पहुंच गई। यही लड़की हमारे घर खुराक लेने के लिए आई। इत्तेफाकन उस वक्त मैं घर में अकेला था। मैंने उस वक्त उसका हाथ पकड़ा और उसने मुझसे कहा, तू अल्लाह से नहीं डरता? मैंने उस वक्त उसका हाथ छोड़ दिया और सारा अनाज तेरी रज़ा के लिए उसको दे दिया। ऐ बारी ताला, मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया था। ऐ बारी ताला, मैंने तेरी रज़ा के लिए उसको छोड़ दिया था। ऐ बारी ताला, मेरा अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो मैं तुझे वसीला देता हूँ, मुझे निजात अता फरमा दे। हाजिर मोहतरम, फिर वो पुत्र उस गार से बिल्कुल हट गया और तीनों सही सलामत बाहर आ गए। हाजिर मोहतरम, ये पता चलता है कि जो शख्स अल्लाह की इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, हुजूर फरमाते हैं ये तीनों शख्स अपना अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और अपना अमल वसीले के लिए पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके अमल को पसंद फरमाकर इनकी मुसीबत को टाल देता है। हाज़िर मोहतरम, जिनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मुझे भी आपको जो भी हम काम करें, चाहे वो दुनिया का हो चाहे दीन का हो, हाज़िर मोहतरम अल्लाह की रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। मुस्तफ़ा